اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت العالمین کا رحمت برا دین ہمارا دین اسلام ہمیں ہرگز کبھی اس بات کی، اس بے رحمی اور ظالمانہ رویے کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر ہی عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوا کرتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین اس خط کو قاصد کے حوالے دیا اور فرمایا، میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن فرما دینا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہ ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کے پانیوں میں بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ کی فرما بردار اور خدمت گزار تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر ڈھیر کر دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے جا کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے یکایک وہ آگ بجھنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی۔ اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا پانی کی طرح آگ پر بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور آگ بھی آپ کے تابع تھی۔